بسم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الدہر یخلق الابدان ویجدد الاعمال ویقرب المنیہ ویباعد الامنیہ من ظفر بہ نصب ومن فاتہ تعب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ دین اور دنیا جس پوائنٹ پہ آ کے جمع ہوتے ہیں اس کا نام ہے تقوی پروردگار۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو مذہبی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو دنیاوی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے اور دنیا دین سے الگ نہیں ہے، یہ اسلام کے سسٹم میں۔ دوسرے ادیان ہیں ایسے، کیوں نہیں؟ دوسرے مذاہب ہیں، ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کا دین دنیا کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جس نے قیامت تک کی دنیا کو نگاہ میں رکھتے ہوئے نظام کو بنایا۔ لہٰذا جس حالات میں جیسے بھی انسان کے سامنے مشکلات پیش آئیں، ہر مشکل میں دین اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان اس مشکل کو مشکل سمجھے تب بھی دین مددگار ثابت ہوتا ہے، اور مشکل کو مشکل نہ سمجھے تب بھی دین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مشکل کو مشکل سمجھے تب بھی دین حل دیتا ہے، نہ سمجھے تب بھی حل دیتا ہے۔ حل ہر انسان کے سامنے موجود ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی ظرفیت ہے کہ اس حل کو اپناتا ہے کہ نہیں اپناتا۔ اگر اپنا لیتا ہے اس حل کو تو یہ تقوی پروردگار ہوتا ہے، اور اگر نہیں اپناتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بعض اوقات شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے ایک صفت مولا اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ تم ہمیشہ ان کے معاملات کو آسان دیکھو گے۔ معاملات کو کبھی معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ لین دین، آپس میں جو رابطہ، بہت ساری چیزوں میں معاملہ صادق آتا ہے۔ یہ لوگ کبھی اپنے معاملات کو مشکل نہیں بناتے ہیں، سخت نہیں بناتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کچھ کام تھوڑا اتنا گھما پھرا کے ہوتا ہے کہ وہ آسان کام بھی سخت لگ جاتا ہے، ایسے کرو یہ کرو، ایسا نہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، سخت بنانا اور ہے، لیکن نظام اور قانون کو سخت سمجھنا اور ہے۔ قانون کسی چیز کو سخت نہیں بناتا ہے، کیونکہ قانون بچاؤ کے راستے کو ڈھونڈتا ہے، اصول بچاؤ کے راستے کو ڈھونڈتا ہے۔ مثلا اسلام نے کہا ہے کہ جب بھی آپس میں لین دین ہو تو اس کو مستحب یہ ہے کہ لکھ لیا جائے، رائٹنگ میں رکھ لیں۔ تو آپ کہیں صاحب کیوں سخت بنا رہے ہیں؟ اچھا خاص سیدھی بات کہ ہم کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہے، اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ بھروسہ ہو تو نہ لکھو، نہیں، جب بھی آپ لین دین کیجئے مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیجئے، رائٹنگ میں لکھ لیجئے۔ بھروسہ ہے، ان کی ایمانداری پہ بھروسہ ہے، میموری پہ بھروسہ نہیں، وہ اپنی بھی نہیں ہے، آدمی بھول سکتا ہے۔ جب بھول جاتا ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہیں صاحب اس کو آپ مشکل بنا رہے ہیں کہ بتائیے بیٹھ کے لکھیں بھی، دونوں آدمی سگنیچر بھی کریں، دو گواہ بھی ڈھونڈ کے لائیں وہ بھی سگنیچر کریں، یہ مسئلہ سخت بن رہا ہے۔ نہیں، سخت نہیں بن رہا ہے۔ در واقع کل کو اگر خدا نخواستہ آپ کوئی چیز بھول جائیں، آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت اس کے کہ ایک پیپر لکھ لیا جائے۔
لہٰذا معاملات یہ سخت نہیں ہے. تو یہ اب بعض اوقات انسان کا مزاج ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سخت ہو گیا. مزاج انسانی میں سخت ہے, حقیقت میں سخت نہیں ہے. حقیقت میں یہ آسانی ہے. آسانی کیا ہے؟ جب جھگڑا ہوگا, جب اختلاف ہوگا, جب مشکلات پیش آئیں گی, سب سے آسانی ہے پیپر نکالے دیکھ لیا کیا ہے, دونوں کے لیے حل ہو گیا, کیونکہ دونوں نے اس پہ سگنیچر کی ہے, دونوں کے لیے مسئلہ حل ہوا. تو آسان ہوا, یہ سخت نہیں ہوا, یہ چیز آسان ہو گئی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ایک سامنے کی بات ذہن میں آئی, ہم نے آپ کو بنانے مثال کہہ دی. لہٰذا متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملات سخت نہیں ہوتے. کن حالات میں سخت نہیں ہوتے ہیں؟ اب یعنی اس شرط کے ساتھ کہ ان کے معاملات اصول کے مطابق ہوتے ہیں, اس لیے سخت نہیں ہوتے. تو اب اگر کوئی چیز بڑھتی ہوئی دیکھیں تو اس کو بھی نہ سمجھے آدمی سخت ہے. ایک دوسری چیز اس لیے سخت نہیں ہوتے ہیں, اگر ہم کوئی کام اپنے دماغ, اپنے ذہن کے بنائے ہوئے اصول سے کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو سخت لگے. لیکن جب اسلام کسی نظام کو بناتا ہے اور جب ہم لوگ کس کام کو مل کے کریں گے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ اسلام کا رول کیا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے اسلام کا رول کیا ہے. جو چیز انسان کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے انسان ذہنی اعتبار سے آمادہ ہوتا ہے. جب انسان ذہنی اعتبار سے آمادہ ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے سخت محسوس نہیں ہوتی ہے اس کو, بلکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے, یہ روال ہے کام کا, یہ طریقہ ہے کام کا, یہ پروٹوکول ہے, اس طریقے سے ہم کو گزرنا ہے, اس راستے سے ہم کو گزرنا ہے. لہٰذا پھر اس کو وہ سخت محسوس نہیں ہوتا ہے, اس لیے بھی سخت نہیں ہے. دوسری چیز, تیسری چیز, چونکہ اسلام کا دعویٰ یہ ہے اور قرآن میں باقاعدہ کہ اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے. یہ جو مذہب ہے, دین اسلام ہے, جو انسانی فطرت ہے اس کے مطابق ہے. آسان چیز وہ ہوتی ہے جو فطرت کے مطابق ہو, اور سخت چیز وہ ہوتی ہے جو فطرت کے خلاف. آپ کے فطرت میں جو موسم آپ کو چاہیے وہ موسم ہو, آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے. اس سے زیادہ گرم ہو گیا تو مشکل ہوتی ہے, اس سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو مشکل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طریقے سے رولز, قوانین جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں وہ انسان کو کھلتے سخت نہیں محسوس ہوتے ہیں, جو فطرت کے خلاف ہوتے ہیں وہ سخت محسوس ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک الگ بحث ہے جس کو عقائد میں گفتگو جس پہ ہو چکی ہے یہاں پہ سیٹرڈے کلاس میں, کہ فطرت انسانی کیا ہے اور انسان فطرت انسانی کو کیسے فراموش کر دیتا ہے یا اس کے اوپر گرد بیٹھ جاتی ہے, کہ جس کی بنیاد پہ انسان فطرت سے الگ ہٹ کے کام کرنے لگتا ہے. وہ ایک تفصیلی گفتگو جو ہو چکی ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملات آسان ہوتے ہیں ان شرائط کی نگاہ میں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن تین چیزیں اس وقت کے حساب سے اہم تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول ہم نے کلمات قصار میں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں الدہر یخلق الابدان. زمانہ, یہ جو زمانہ گزر رہا ہے, زمانہ لوگوں کے بدن کو پرانا کر دیتا ہے. جیسے سے ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے, خود مولا کا ہی قول ہے, کلمات قصار میں ہی ہے کہ انسان کی ہر آنے والی سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم. زمانہ انسان کے اس جسم کو پرانا کر دیتا ہے کہ نہیں. کوئی بھی چیز جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اس کی اتنی ویلو کم ہوتی جاتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوالٹی پیدا ہو جائے, صلاحیت پیدا ہو جائے, تو پھر اس کی ویلو بڑھتی جاتی ہے. یہ زمانے کا اصول ہے. یہ انسان کا جسم اگر صرف جسم کی حیثیت سے ہے تو جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنی ویلو کم ہوتی جائے گی. اسی لیے چونکہ آج دنیا والوں نے صرف انسان کو جسم کی نگاہ سے دیکھا, اس لیے کہا کہ بوڑھے لوگوں کی جگہ سماج و معاشرے میں نہیں ہے, وہ جائیں اولڈ ہاؤس میں. آج یوروپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ نہیں, ہم آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم ان کی بات نقل کر رہے ہیں. یوروپ امریکہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بوڑھے لوگوں کا سماج میں کوئی کام نہیں. مثلاً بہرحال بہت غلط چیز ہے, خلاف فطرت ہے. مثلاً سماج پہ ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, ان کو سماج کے لیے مشکلات سمجھی جاتی ہیں. لڑکا ہے, بہو ہے, بیٹی ہے, داماد ہے, گھر میں ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں, یہ لوگ ہیں, مشکل ہے, لہٰذا ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دی. کیوں یہ بات کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے انسان کے جسم کو محسوس کیا. لیکن اگر اسی جسم کے اندر انسان کا کردار خوبصورت بن جائے, انسان کو اس کا علم خوبصورت بنا دے, تو اب یہ جسم جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی قیمتی ہوتا جائے گا. اسی لیے اسلام کی نگاہ میں بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس جگہ نہیں ہے, بلکہ اولاد سے کہا کہ ان کو نگاہوں کے اوپر رکھو, ان کو سجا کے رکھو, ان کی لا تقل لہما اف, اف تک نہ کرو. کتنا بڑا فاصلہ ہے.
وہ لوگ جو اپنے کو ہیومن رائٹس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، حقوق انسانی کے ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بیکار، اور جس اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ اف تک کو برداشت نہیں کر رہا، فاصلے کو محسوس کر۔ تو یہ زمانہ انسان کے بدن کو پرانا کرتا ہے، انسان کا بدن۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ہنگامہ تھا، نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، نیا سال۔ کس چیز کی خوشی؟ نیا سال آ رہا ہے۔ نیا سال نہیں آ رہا ہے، زمانہ جا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، یہ دیکھو کہ گیا کیا ہے، نیا سال آگے کیا لے کے آیا۔ جیسے اس کے پہلے ہنگامہ ہوتا تھا وہ ہنگامہ بڑھ جائے گا، کرپشن اور بڑھ جائیں گے، مسائل اور بڑھ جائیں گے، مشکلات اور بڑھ جائے گی۔ نیا سال آ رہا ہے، کون سی نئی مصیبت، نئی اچھائی لے کے آ رہا ہے سوائے اس کے کہ مصیبتوں میں اضافہ ہو۔ تو نیا سال آ نہیں رہا ہے، بلکہ ہماری عمر کا ایک سال نکل گیا، ختم ہو گیا۔ بیٹھ کے سوچو کہ اس سال کیا کیا ہے۔ جب انسان کے بزنس کا ایک سال نکل جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اس سال اس نے کتنا کمایا اور کیسے کمایا۔ اگلی چیز مولا فرماتے ہیں کہ پہلی کہ یہ جسم کو پرانا کر دے، دوسرے خواہشات کو نیا کر دیتا ہے۔ زمانہ جب گزرتا ہے تو خواہشات کو، جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی جاتی ہیں، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، نئی نئی چیزیں، یہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس بات ہے، خواہشات جب انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوں گی اتنی انسان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ خواہشات ہمیشہ مشکلات بڑھاتی ہے، خواہشات مشکلات کو حل نہیں کرتی۔ جس حد تک انسان کی حیثیت ہو، اگر اس حیثیت کے اندر خواہشات ہیں تو مشکلات کم بڑھتی ہیں۔ پھر بھی نہیں کہیں گے مشکلات نہیں بڑھتی ہیں، کم بڑھتی ہیں، کیونکہ سامان کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کی دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لہذا جتنی انسان کی حیثیت ہے، اگر اس سے زیادہ خواہشات بڑھ گئیں تو واقعی بہت بڑی مصیبت ہے۔ پھر خواہشات اگر انسان کی ضروریات سے ہٹ کے، دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں، ضرورت ایک الگ چیز ہے، خواہش ایک الگ چیز ہے۔ ہر خواہش انسان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اور انسان بھی اتنا نادان ہے کہ ہر ضرورت کی خواہش بھی نہیں کرتا۔ یہ ٹاپک ہے، کبھی موقع ہوا تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے، خواہشات اور ضروریات کا جو آپس میں رشتہ ہے۔ تو جب یہ خواہشات بڑھتی ہیں تو انسان کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز، تمناؤں کو دور کر دیتا ہے۔ جو انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں، ہر تمنا انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ کسی بھی انسان سے پوچھ لیجیے کہ خداوند متعال نے تمہاری ساری تمنا پوری کر دی، نہیں ملے گا کوئی، ہمیں نہیں لگتا کوئی ملے گا، سوائے اس کے کہ ایک الہی انسان ہو، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی روحانیت کا ہے۔ جو لوگ دنیا کی تمنا اور خواہشات میں ہوتے ہیں، نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ایک تمنا رہ گئی، ہاں ساری پوری کی لیکن ایک بات رہ گئی جو آج تک نہیں پوری۔ یہ تمنا دور ہوتی جاتی ہے، یہ تمنا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ زمانہ یہ وہ چیز ہے کہ یہاں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، خستہ حال ہو جاتا ہے، اور جو اسے کھو بیٹھتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، وہ بھی تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مل جائے تب بھی تھک گئے اور نہ ملے تب بھی تھک گئے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اگر مال دنیا آ جائے تو انسان کاروبار اور اس کے استعمال میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ تھکا دیتا ہے کہ نہیں۔ دولت اگر آ جائے تو اب یہ لینا، جب دولت آتی ہے تو پھر خیالات آتے ہیں، یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے، یہ خواہش وہ تمنا یہ وہ، تو آ جائے کاروبار اور یہ وہ، بری چیز نہیں ہے، ہر چیز یہ بارہ ہم نے کہا ہے، لمٹ کے اندر ہو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب لمٹ سے باہر تو نقصان دہ۔ اور اگر نہیں ہے انسان کے پاس تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ چیز کو تھکا دیتی۔ تو زمانہ وہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی خواہشات تک پہنچا دے تب بھی انسان مشکل کا شکار ہوتا ہے، اور نہ پہنچائے تب بھی مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں انسان کی اب کیا ذمہ داری ہے؟ زمانے سے لڑے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو زمانے کے حوالے نہ کرے، زمانے سے لڑے۔ یہ نہ دیکھے کہ انسان کی خواہشات اور تمنا کیا، یہ دیکھے کہ انسانیت کی ضرورت کیا ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ ہمیں کیا چاہیے، یہ دیکھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آئیں، تاکہ ان چیزوں کو انجام دینے کے بعد ایک اچھی زندگی گزارے۔ جہاں پہ آج یورپ اور امریکہ میں بوڑھوں کو سماج میں رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ان سے یہ حق چھینا جا رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے، لیکن بہرحال، لیکن وہیں پہ اسلام ایسے انسان کو بھی تیار کرتا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، لیکن نہیں، جسم چلا جاتا ہے، جسم دفن ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان کی جگہ محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو یاد رہتی ہے، لوگوں کو ان کے آثار لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں جسم سے نہیں آتی، یہ چیزیں انسان کے کردار سے آتی ہیں، اور اسی کردار سازی کے لیے بہترین اور مناسب ترین موقع ایام عزا تھا بھی اور ہے بھی، کہ انشاءاللہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہماری بہترین کردار سازی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दावतिन नबविय्यह व सौलतिल हैदरियह वल इस्मत फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल आसारिल बाक़िय्या वल मासिरिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल रिज़ाए रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन निक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहिय्या वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आनी इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते के अहम मुनासिबात में सबसे पहली मुनासिबत कि ज़ाहिरन हम जिन्हें अय्याम अज़ा कहते हैं उसका आखिरी दिन कहते हैं, ऐसा नहीं, वरना हुसैन का चाहने वाला उसके लिए हर रोज़ अय्याम अज़ा है। ज़ात वासा हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ज़ात आशूरा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस एतबार से अय्याम अज़ा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा कायम की गई थी, उससे पहले उनको देखते हुए बहुत पुरसुकून तरीक़े से अय्याम अज़ा गुज़र गए हैं। बिलखुसूस अरबईन के मौके पे करबला मुअल्ला का वो कसीर मजमा की जो इश्क़ हुसैन की ज़िंदा मिसाल है। अगरचे कुछ शरारतें हुई हैं और कुछ ख़राबियाँ हुई हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ख़तरात की जिसके मुताल्लिक़ न्यूज़ में कहा गया था उनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। यकीनन इस सिलसिले में हमारे जवान, हमारी अंजुमनें, वो ज़ाकिरीन की जो इस्लाह की गुफ्तगू करते हैं, मक़सद हुसैन की गुफ्तगू करते हैं, इन सब का बड़ा हाथ है और हम इन सब के शुक्रगुज़ार हैं। उन्हीं के साथ साथ अपने मुल्क की इंतज़ामिया, पुलिस और जिन लोगों ने भी इन हालात को बेहतर रखने में और गम हुसैन मनाने में दामे दुरहमे सुखने कदमे जैसे भी हमारा ताउन किया, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस बेहतरीन इबादत में हमारा ताउन किया। अय्याम अज़ा में जो चीज़ वाज़े तौर पे देखने में आई है वो कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम फ़िक्र इस्लाह की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत उम्मीद वो मौका है कि जो लोगों को मक़सद हुसैन, फ़लसफ़े करबला, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और विलायत के हकीकी मानी समझ में आ रहे हैं।
یہاں باہر خبروں میں اور جہاں جانا ہوا، جہاں بھی نظر پڑی دیکھا کہ لوگ بہت تیزی سے اس فکر کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطق، لاجک۔ اگرچہ اس کے مقابلے میں ہر جگہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی اصلاح ہوتی ہے دشمن کی کوششیں بھی خراب کرنے کی اتنی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دشمن کی کوششیں بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ مضبوط فکر ہے لہٰذا کوششیں بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آ رہی۔ آئیے تاریخی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی جو آج کی تاریخ ہے 8 ربیع الاول، ہم سب کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یعنی آج ہمارے وقت کا امام آج ہی کے دن یتیم ہوا تھا۔ امام عسکری کے زمانے کے حالات کا اندازہ یقیناً آپ کو ہے کہ امت باقاعدہ ڈائریکٹ امام سے نہیں مل پاتی تھی اس حد تک۔ یعنی خود عسکری لقب ہونے کی ایک علت یہی ہے کہ آپ کے محلے میں اتنی فوجیں بچھا دی گئی تھیں کہ اس محلے کو لوگ فوجی چھاونی کہتے تھے۔ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، عسکری یعنی لشکر والا میں۔ آپ کی سوانح حیات میں یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ وقت قید خانے میں گزارا ہے، لیکن در واقع اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ جب آپ گھر میں تھے تب بھی اتنا سخت پہرا تھا کہ وہ بھی کسی قید سے کم نہیں تھا۔ نہ آپ کسی سے اپنی مرضی سے بہت زیادہ مل سکتے تھے، نہ لوگ آپ سے بہت زیادہ مل سکتے تھے۔ وسائل ہوتے تھے بیچ میں، ذریعے ہوتے تھے، مخصوص افراد ہوتے تھے، کسی بہانے سے آتے تھے لے کے جاتے تھے۔ بہت مشہور آپ کا قول ہے بالخصوص ہم شیعان حیدر کرار کے لیے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ما الفرق بین الشیعۃ والمحبین، مولا شیعہ اور محبین کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ محب کہتے ہیں چاہنے والے کو، آپ کے شیعہ اور آپ کے چاہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہماری ایک دم پریکٹیکل لائف کی چیز ہے نا، ابھی کے ابھی ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ مولا آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے شیعوں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ مولا فرماتے ہیں قال شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے آثار کا اتباع کرتے ہیں، جو چیز بھی ہم نے چھوڑی ہے، جو ہمارے آثار ہیں اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یطیعون فی جمیع اوامرنا و نواہینا، ہمارے جتنے بھی اوامر ہیں یعنی حکم ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں، جن چیزوں سے بھی ہم نے منع کیا ہے اس کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز ہم کہتے ہیں کرو اس کو کرتے ہیں، اور جو چیز منع کر دیتے ہیں کہ نہ کرو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ وہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم نے کہا کرو وہی کرتے ہیں، اور جس کے لیے کہہ دیا نہیں کرو وہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں من خالفنا، یہ نہیں صرف بتایا کہ یہی شیعہ ہے، جو آدمی بھی جو چیزیں اللہ نے اس پہ فرض کی ہے اگر اس کی زیادہ مخالفت کرے فلیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ خود سے شیعہ، آج بھی آپ کہیے نا کہ گریجویشن کی صلاحیت کس میں تو ہر آدمی کہے کہ ہم کسی گریجویٹ سے کم تھوڑی ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ وہ نہیں کہ جو انسان خود دے، سرٹیفکیٹ وہ ہے جو کوئی یونیورسٹی اور کالج دے۔ سرٹیفکیٹ کسی بڑے سے آتا ہے کہ جس کو اس کا رائٹ۔ خود سے اپنے آپ کو شیعہ کہہ لینا بہت آسان ہے، لیکن حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو امام کی نگاہ میں شیعہ ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا امام کیسا شیعہ چاہتا ہے۔ دوسری مناسبت کہ جو آج کے دن کی ہے کہ جس کو ہم ایام عزا کا آخری دن کہتے ہیں، کہ جو واقع نہیں ہے سوائے ایک جہد کے، کہ انشاءاللہ شام کی محفل میں بھی اس کی وضاحت ہوگی، کہ جس وقت امام سجاد علیہ السلام کل کی تاریخ میں مسکرائے تھے، ایک خاص ورنہ ایسا نہیں کہ اسدادیہ سید الشہداء ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ مثلا اب جب 40 کے دن سے اکثر جگہوں پہ یا حسین الوداع اور حسین الوداع، کون سا اخلاق ہے؟ کسی مہمان کو بلائیے اپنے یہاں، بیٹھا لیے، عزت دیجیے، سب کچھ کیجیے، پھر کہیں چلے جاؤ۔ یہ کون سی انسان کچھ تو تکلف کرتا ہے نا، عام آدمی سے نہیں کہتے چلے جاؤ۔ امام حسین سے کہتے ہیں مولا چلے جائیے الوداع، خود سے ہم کہتے چلے جائیے۔ کتنی بد اخلاقی سے ہم پیش آتے ہیں امام حسین سے۔ ایک امام حسین کے چاہنے کے والے کی زندگی میں یا حسین الوداع نہیں ہے، صرف اور صرف لبیک یا حسین ہے بس۔
ایک آدھ دو چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بات خود ہی آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ امام نے اگر اپنے چاہنے والوں سے نصرت کے لیے آواز استغاثہ بلند کی تو کیا کہا؟ صرف 2 مہینے 8 دن میں نصرت کرنا؟ صرف سن 61 ہجری میں نصرت کرنا؟ نہیں، ہر جگہ ہر حال میں نصرت کرنا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، کہ امام حسین اس تحریک کو ہر جگہ ہمارے حوالے کر کے گئے۔ اگر ہم سے آواز استغاثہ بلند کی، ہم سے کہا نصرت کرو، تو کب کب کریں گے؟ یعنی لبیک یا حسین ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہے۔ اب لبیک یا حسین کی جگہ پہ الوداع یا حسین کہہ لے تو اس کا مطلب کہ انکار نصرت ہوتا ہے کہ مولا ہم نصرت نہیں، آپ پکار تو رہے ہیں، بلا تو رہے ہیں، لیکن ہم نصرت نہیں کر سکتے۔ یا امام حسین نے کہا کہ ہم کو یاد رکھنا، جب یاد رکھنے کا وعدہ وہ کیا ہے ہم نے، تو ہم کیسے الوداع کہہ سکتے ہیں؟ الوداع کہنا یعنی امام حسین کو تنہا چھوڑ دینا۔ شہداء کربلا شہید ہو گئے اس لیے امام حسین تنہا ہو، لیکن ہم زندگی میں امام حسین کو کیسے تنہا چھوڑ دے سکتے ہیں؟ لہٰذا 8 ربیع الاول کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ مثلا الوداع یا حسین، نہیں۔ مولا آپ کی ان تربیت کے سائے میں ہم اور بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں لبیک یا حسین۔ ہماری زندگی میں یہ چیزیں رچ بس گئیں۔ اگلی مناسبت کل کی تاریخ ہے 9 ربیع الاول۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ عمر سعد واصل جہنم ہوا اور اس کے موت کی خوشی میں امام سجاد مسکرائے، اور اس کے علاوہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے، لہذا خوشی کا دن۔ لیکن عزیزان محترم، جیسا کہ ہمارے یہاں خوشیوں کا معیار ہے کہ جب ہم مثلا ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو عید کے دن، اور جب ایام اعزا ختم ہوتا ہے تو 9 ربیع الاول کے دن سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، مثلا میوزک، فلم، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ قوانین اسلام سے کبھی کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، اسلام کے رول سے کبھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جس محنت سے آپ نے ایام اعزا میں عبادتوں کو کر کے اپنے کردار کو سنوارا ہے، اتنا اجر حاصل کیا ہے، اس ایک دن کے گناہ میں سب پہ پانی نہ پھرتے، خاص کر کے ایسے حالات میں جبکہ گناہ کے لیے لوگ کہتے ہیں، یعنی سازشیں۔ کئی جگہ سے یہ بات سننے میں آئی ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے کہ مثلا 3 دن کے لیے قلم روک دیا گیا، رفع القلم کی حدیث، 3 دن کے لیے قلم روک دیا گیا، جو دل چاہے وہ کرو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلاف عقل ہے، خلاف منطق ہے، خلاف سسٹم ہے، خلاف اصلاح ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، کیوں 3 دن چھوڑ کے کہا تھا؟ یہ 3 دن کہاں جائے گا اصلاح سے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ ایک مثقال کے برابر خیر کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ایک مثقال کے برابر شر کرو گے وہ بھی دیکھو گے۔ خود 3 دن انسان شر کرے۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات و انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا، 3 دن کیسے اس میں سے نکل سکتا ہے؟ کہیں کہا ہے کہ 3 دن نہیں ہے؟ کوئی آیت لائیے قرآن کی کہ 3 دن سے الگ ہے، استثناء ہے؟ ممکن نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ آیتیں ہیں، یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیے معتبر نہیں ہے، آیتیں ہیں قرآن کی۔ کتنی آیتیں پڑھیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان اور عمل صالح، یہ 3 دن اگر قلم روک کے کچھ بھی انسان کرے تو عمل صالح کہاں رہ گیا؟ کہاں توسیع حق ہوگا، کہاں توسیع صبر ہوگا؟ بہت ساری آیتیں۔ عزیزان محترم، جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یا اسلام کی دشمنی میں کر رہے ہیں یا اتنے نادان ہیں کہ اپنے نقصان کو نہیں پہچانتے، اور ہم ان سے اتنے کہیں گے کہ آپ کی ایک چیز کہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ حر کا مقدر، ہم کو حر کا مقدر، حر کا مقدر کیسے سنورا؟ جب حر کے سامنے یہ حقیقت کھلی کہ امام حسین حق پہ ہیں تو وہ حر
کہ جس کی وجہ سے امام حسین کربلا تک آئے, جس نے قافلہ روکا, وہ ہو جس پہ پورا یزیدی لشکر ناز کرتا تھا, وہ ہو جو کتنوں کے لیے باعث طاقت تھا, کتنوں کی امید تھا اس باطل مسئلے میں. کیا اس نے سوچا کہ ابھی ہم چلے جائیں گے لشکری کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ تم ہی نے راستہ روکا, تم ہی چلے گئے, غلط معلوم تھا تو کیوں راستہ روکا؟ بہت سارے سوال ہوتے ہیں نا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بن جائے تو یہ ایگو ہوتا ہے. خود کے مقدر کی دعا کرنے سے پہلے اپنے ایگو کو توڑنا پڑے گا. اگر کسی نے غلطی سے اس حدیث کو عام کر دیا تو اب اگر معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو ایگو کو توڑ دے. خود کا مقدر صرف دعاؤں سے نہیں ملتا ہے, کوششوں سے ملتا ہے. شرائط ہے اس کے لیے. 2.25 مہینے داستان حر سننے کے بعد بھی ایک انسان حر نہ بن سکے تو پھر کیا ولی اکبر کی سیرت پہ عمل کرے گا اور کیا امام حسین کی سیرت پہ عمل کرے گا؟ تھوڑا اپنے اسی کو بن جائے. مشکل سماج و معاشرے کی اور ایسے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک اینگل کو دیکھتے ہیں اور دوسرے اینگل پہ پابندی ہوتی ہے. ایک اینگل پہ غلط چیزوں کی بھی توجیہ کی جاتی ہے, اور دنیا میں کتنی ایسی مثال ہے. امیر شام نے بھی اپنی سپاہ کو جو چیز بتائی تھی وہ ایک دم مذہب کے نگاہ, مذہب کی روشنی بتائی تھی. یزید نے بھی امام حسین کا مقابلہ جو کیا تو یہی بتایا تھا کہ مذہب کی نگاہ میں ہم کر رہے ہیں. ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ صرف ایک آدمی کی بات سنتے تھے, صرف یزید کی. اگر وہ امام حسین کی بات کو بھی سنتے تو شاید ہدایت پا جاتے. مشکل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف ایک طرفہ سنی جاتی ہیں. اگر آپ دونوں طرف کی باتیں سنیں تو خود بخود آپ فیصلہ کر لیں کہ حق کدھر ہے. اور انصاف کرنے کے لیے دونوں طرف سننا ضروری ہے, ایک طرف سن کے فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا فساد ہے سماج و معاشرے کا کہ انسان کا کچھ بھی کر لو نہیں لکھا جائے گا. نظام خدا کے خلاف ہے, عدل پروردگار کے خلاف ہے, فلسفہ نبوت کے خلاف ہے, فلسفہ امامت کے خلاف ہے, فلسفہ حجت الہی کے خلاف ہے, نظام دین کو توڑ رہا ہے. یہ مشکلات پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں سماج میں, وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں, ہم نے کہا ہے. پہلی قسم ان لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو بچپنے جب سے پیدا ہوئے ہیں, کچھ ماں سے سن لیا, کچھ پڑوسیوں سے سن لیا, کچھ محلے والوں سے سن لیا, کچھ دوستوں سے سن لیا, سنتے جاتے ہیں اور سن سن کے اسی کو علم سمجھتے ہیں. اور دیکھیے جو بچے جاتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے لیے, پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, پھر بھی بھول جاتے ہیں, ایگزام دیتے ہیں, نمبر کم زیادہ, فیل پاس سب کچھ ہوتا ہے. ان کے یہاں سب کچھ نہیں, جو کچھ ان کے ذہن میں سب صحیح ہے. نہ ان کو اپنے یاد میموری پہ شک ہے, یاد دہانی پہ شک ہے, کچھ نہیں, سب ایک دم پرفیکٹ ہے, 100% سب. یہ اپنے کو عالم سمجھتے ہیں. یہ ہو گئے سننے والے عالم, جو سن سن کے اپنے کو عالم سمجھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے عالم نہیں, سماج کو نقصان پہنچائیں گے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کو عالم سمجھتے ہیں, وہ گائیڈ والے عالم ہوتے ہیں. گائیڈ کسے کہتے ہیں؟ کالج وغیرہ میں دیکھیے, جو بچے سال بھر محنت نہیں کرتے ہیں وہ ایگزام کے ٹائم پہ جاتے ہیں مارکیٹ سے گائیڈ خرید لیتے ہیں. گائیڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ایگزام کے لیے تیار کر دینا کہ آپ ایگزام دے سکتے ہیں. گائیڈ جس چیز کے لیے, علم کے لیے نہیں ہوتی ہے, جس چیز کے لیے ہوتی ہے اس چیز کے لیے تیار کر دینا, اسے کہا جاتا ہے گائیڈ. آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں, وہاں بھی گائیڈ ہوتا ہے. خالی اتنا ہی آپ کو دیتا ہے, اس سے نہیں پورا علم نہیں دیتا آپ کو. دیتا ہے کوئی گائیڈ؟ نہیں دیتا ہے. وہ صرف اس جہت سے, یعنی اگر ہم کو زمانے کو دکھانا ہے کہ ہم عالم ہیں تو گائیڈ ہم کو ایسا بنا دے گا کہ ہم دیکھنے میں عالم جیسے لگے. ظاہراً بہت علمی باتیں کریں, ظاہراً بہت تقوی کی باتیں کریں, لیکن اندر سے کھوکھلے. گائیڈ سے پاس ہونے والا بچہ علمی صلاحیت نہیں رکھتا, صرف نمبر رکھتا ہے بس. اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, مارک شیٹ ہوتی ہے, صلاحیت نہیں ہوتی اس کے پاس, اور وہ کبھی کسی کام نہیں آنے والا. تو یہ گائیڈ والے ہیں. یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سے لیا اور اس لائق بنا لیا کہ اپنے کو مثلا ذاکر کہہ سکیں, عالم کہہ سکیں, پڑھا لکھا کہہ سکیں, جاننے والا کہہ سکیں, استاد کہہ سکیں, اور جا کے اس کے بعد اتنا ہی بس ڈیلیور کر دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے. تیسرے بیچارے وہ ہوتے ہیں جو سلیبس پڑھتے ہیں اور پورا علم. اب وہ کہ جو سن کے علم حاصل کر رہا ہے وہ اس پہ شک کر رہا ہے کہ جو مثلا مرجع وقت ہے. جو گائیڈ سے علم حاصل کر رہا ہے وہ اس پہ شک کر رہا ہے کہ جو مثلا اس کی یونیورسٹی کا چانسلر ہے, مثلا وائس چانسلر ہے, مثلا پی ایچ ڈی کیے ہوئے, اس پہ اعتراض. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ سن کے علم حاصل کرنے والے, گائیڈ سے علم حاصل کرنے والے.
کبھی آپ نے کسی سلیبس والے کو دیکھا ہے کہ اس نے اعتراض کیا ہو؟ عالم آپ کو نہیں ملے گا اعتراض کرنے والا، اکثریت جاہل ملے گی۔ آج سماج کی مشکل، اس طرح کی جو باتیں خرافات سماج میں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو سننے والوں سے لیا ہے اور گائیڈ والوں سے لیا ہے، سلیبس والوں سے دین کو لینے کی زحمت نہیں کی ہے ہم نے، اس لیے کہ وہ پھر زمانے میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کو واقعی ہدایت پانی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس جگہ سے منسلک کریں جو واقعی علم دیتا ہے۔ اگلی مناسبت آنے والی تاریخ 10 ربیع الاول ہے کہ جس دن بعض روایتوں کے حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد آنے والی 12 تاریخ ہے 12 ربیع الاول کی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں وجوب نماز کا آغاز ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آنے والی 14 ربیع الاول وہ ہے کہ جس دن مرگ یزید ہے۔ ایسی تاریخیں اس لیے بھی ہم اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم دشمن شناسی کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں جو ایک بہت اہم ٹاپک ہے دشمن شناسی، اور بہت کم ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم دشمن کو نہیں پہچانتے ہیں، لہذا دشمن جو طرح طرح سے ہمارے درمیان حربے یوز کرتا ہے ان کو ہم نہیں پکڑ پاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دشمن ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے ڈائریکٹ آگے کہے گا کہ ہم تمہارے دین کو برباد کر رہے ہیں؟ ابلیس خود آئے گا کہ میں ابلیس آیا ہوں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ ایسے ہی شکل کو اختیار کرے گا جس پہ آپ پہ بھروسہ۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا یہ بہت اہم ہے۔ ان تاریخوں میں ہم دشمن شناسی کی کوشش کریں تاکہ اپنے وقت کے دشمنوں کو، وقت کے یزید کو پہچانیں۔ مرا ہوا یزید بنیاد ڈال کے چلا گیا، اس بنیاد پہ آج کا یزید عمل کر کے ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لہذا ہم پہچانیں کہ دشمن کیسے حربے یوز کرتا ہے، کون سی سیاست یوز کرتا ہے، اور اپنے مذہب کو اس سے بچا سکیں۔ آج اسلام پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، عزاداری پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی کوالٹی پہ حملہ ہو رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی کوالٹی کو ہم محفوظ رکھیں۔ اگلی مناسبت آنے والی 15 ربیع الاول، جو بعض روایتوں کے حساب سے اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء کی تاسیس کا دن۔ مسجد اسلام میں ایک بہت اہم چیز کا نام ہے۔ مسجد صرف نمازیوں کو نماز کے لیے جمع کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اسلامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ زمانے رسول کو اٹھا کے دیکھیے اور دیکھیے کہ رسول کے زمانے میں مسجدوں کا کیا رول تھا۔ لہٰذا ہماری بھی مسجدیں، اگر زندہ مسجدیں ہم کو بنانا ہے تو ہم پھر اسلامک ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو مرکز اور سینٹر بنائیں۔ آنے والی اگلی تاریخ، نہ یہ کہ تاریخ بلکہ ایام کہ جو 12 ربیع الاول سے شروع ہوتے ہیں اور 17 ربیع الاول ہے۔ سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اپنے یہاں بھی بعض روایتوں میں 12 ربیع الاول ہے، بعض میں 17 ربیع الاول ہے، لیکن علماء نے 17 کو زیادہ معتبر مانا ہے۔ برادران اہل سنت کے یہاں بھی ایسے ہی اختلاف، ان کے یہاں بھی 12 بھی ہے اور 17 بھی ہے، لیکن انہوں نے 12 کو زیادہ معتبر مانا ہے۔ ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اہم یہ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوا، اہم یہ کہ کون پیدا ہوا۔ ذات رسول بہت بڑی ذات کا نام ہے، لہٰذا اس خوشی کو اگر ہم 12 سے شروع کر کے 17 تک منائیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا ہمارے خیال سے۔ اسی لیے امام خمینی نے اس کو ہفتہ وحدت کا نام دے دیا۔ ہفتہ وحدت خود اتحاد کی، جس پہ ہم نے 12 آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ سارے علماء کہتے ہیں، سارے مراجع کہتے ہیں کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ آغا سستانی کے سٹیٹمنٹس دیکھے آپ نے، آغا خامنہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے آپ نے، سب کہتے ہیں بہترین موقع ہے اور بہترین پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ مسلمان جمع ہو سکتا ہے۔ آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ ہم کو مثلا شیعوں سے کوئی ربط نہیں ہو، سنیوں کی مخالفت ہو، سنیوں سے ربط نہیں ہے، شیعوں کی مخالفت ہے، تو یہ صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وقت نہیں خطبے میں، ورنہ ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ صرف دھوکہ ہے، یہ اس لیے دھوکہ ہے کہ وہ دشمن سمجھتا ہے کہ دونوں سے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے، لہذا سنیوں سے کہو کہ تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے شیعوں سے جھگڑا، اور شیعوں سے کہو کہ تم سے کوئی جھگڑا نہیں سنیوں سے جھگڑا، اور آپس میں دونوں کو ٹکراؤ تاکہ یہ آپس میں ہی کٹ مر کے ختم ہو جائے، جیسا کہ کافی حد تک دشمن اس کام کو کر رہا ہے۔
لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ آپس میں ہم اتنا اگرچہ ائمہ کی سیرت بھی یہی رہی ہے. امام علی کی سیرت دیکھیے آپ. امام علی جاتے تھے درباروں میں بیٹھتے تھے, جا کے ہیلپ کرتے تھے. یہ باتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. جا کے مدد کرتے تھے امام علی. کیوں کہا حکام وقت اور خلفائے وقت نے کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے؟ کچھ تو امام علی نے مدد کی تھی نا. ایک مرتبہ نہیں کہا, کئی مرتبہ کہا ہے کہ نہیں؟ تو جب خود مولا کائنات اس کام کو کر سکتے ہیں تو علی والے تو بدرجہ اولا اس کام کو کریں, کرنا چاہیے. مشکل اس میں پیش آتی ہے کہ جو شخص یا جو لوگ اس نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات جب امام علی نے اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھایا, امام حسن کی آپ صلح دیکھ لیجئے. امام حسن اسلام کی بچت کرنا چاہتے تھے. جب امام حسن نے صلح کی تو امام حسن اور حاکم شام کے درمیان جب جنگ چل رہی تھی, امام نے دیکھا کہ اگر یہ جنگ اور بڑھ گئی تو روم آ کے اسلام پہ حملہ کرے گا, اسلام کو ختم کر دے گا. تو یہ مشکل, یہ نقصان دونوں کے لیے تھا, امام حسن کے لیے بھی تھا, حاکم شام کے لیے بھی تھا. لیکن حاکم شام کو یہ نقصان نہیں سمجھ میں آیا, امام حسن کو سمجھ میں آیا. تو کیا مطلب امام حسن حاکم شام کی ضد میں کہ چونکہ وہ نہیں سمجھا اس لیے ہم بھی نہیں سمجھیں گے؟ نقصان تو اسلام کا ہونے والا ہے. امام حسن نے پہل کی اور جنگ کو صلح میں بدل دیا تاکہ اسلام بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائے. یہ امام حسن کی سیرت ہے کہ جب اسلام سے باہر کی طاقت اسلام کو نقصان پہنچانے لگے تو حاکم شام جیسی ذات سے بھی تم صلح کر لو. بہترین سیرت امام حسن کی, تم خود اقدام کرو. پھر امام حسن نے صلح کی اور صلح کر کے اسلام کو اتنے بڑے خطرے سے محفوظ کر لیا. لہذا ہفتہ وحدت میں ہم لوگ بہترین پیغام کے ذریعے سے امن اور آپس میں صلح و صفائی اور آپس میں اتحاد کے زمینوں کو فراہم کر سکتے ہیں. آخری ایک جملہ کی, سیریا میں پھر کچھ دن پہلے عراق میں بھی بلاسٹ, یہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے حملے. لیکن دوسری طرف سے الحمدللہ سیریا میں بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ وہاں کی فوج نے قبضہ کر لیا اور دشمنوں کو نکال کے باہر کر دیا. در واقع سیریا کی جنگ ختم ہو چکی ہے, دشمن ہار چکا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ زمانے کا گزرنا ضروری ہوتا ہے. صرف سیریا کی فتح کے اعلان کے لیے اس زمانے کا انتظار ہے بس. اور انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اسی آزادی کے ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ پھر جائیں گے اور وہ روضے کی جو ویران ہو چکے ہیں انشاءاللہ پھر آباد ہوں گے. آئیے والے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. والے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.